थोड़ी देर तक पहुंचने वाले हैं। मुख्तसर वक़्त के लिए बक़ियत सलफ़ मौलाना अब्दुल वाहिद सल्फ़ी हाफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ लाते हैं और आपसे हम कलाम होते हैं। मोहतरम मौलाना अब्दुल वाहिद सल्फ़ी हाफ़िज़हुल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे दुरूद व सलाम। सेहत के ना चाहते हुए मोहतरम हाफिज़ अब्दुल वहाब साहब के हुक्म पर अल अम्र फ़ौक़ुल अदब के तहत चंद मिनट इस बाबरकत महफिल में अपना हिस्सा डालने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने वो मकाम ज़ीशान जो मैंने आपके सामने रखा, इससे चंद आयात पहले अल्लाह ने सबसे पहले अहले ईमान और उनकी सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह से लेकर उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून तक। उसके बाद दो आयात में इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम से लेकर इससे अगली आयत ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। इन दो आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले कुफ्र का ज़िक्र फरमाया और उसके बाद मुसलसल कई आयात में इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ से लेकर आखिरी रकू तक वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन से अगली आयत इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर तक एक तीसरे गिरोह का ज़िक्र फरमाया। और ये तीसरा गिरोह ईमान और अहले ईमान के लिए, इस्लाम और अहले इस्लाम के लिए ज़हर कातिल और आस्तीन के छुपे हुए सांप हैं, जिनका ज़िक्र अल्लाह ने इन अल्फाज में फरमाया। उनके किरदार पर अल्लाह तबसरा करते हुए फरमाते हैं इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, कि जब इन लोगों से कहा जाता है कि उस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये लोग हज़रात सहाबा ईमान लाए हैं,
قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ حضرات صحابہ کرام کے ایمان پر نکتہ چینی، تنقید اور ان کی تنقیص کا رویہ اور شیوا اپنائے ہوئے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے منافقین ہیں، جو بظاہر تو اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہتے ہیں، لیکن اندر سے اسلام اور پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام کے صحابہ کی جڑیں کاٹنے میں مصروف اور مشغول ہیں، جبکہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شان اور مقام یہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے صحابہ سے محبت کی انہوں نے میری وجہ سے محبت کی، اور جنہوں نے صحابہ سے بغض رکھا تو یاد رکھیے انہوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آسمان نبوت کے وہ چمکتے ستارے کہ جن کے متعلق سرور گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھیے، میرا ایک صحابی اللہ کی رضا کے لیے اور صحابہ کرام کا اوڑھنا بچھونا ہی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر تھی۔ حضرات صحابہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایک مٹھی جو یا نصف مٹھی جو، ایک مٹھی یا نصف مٹھی جو، آپ خود اندازہ فرمائیے اس کا کیا وزن ہے۔ ایک مٹھی جو وہ آدھا کلو تو نہیں ہوتی، بمشکل 100 گرام، 125 گرام یا 150 گرام اس کا وزن ہوگا۔ ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو اگر میرا صحابی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دے اور اس کے مقابلے میں غیر صحابی، وہ شخص جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں نہیں کی، غیر صحابی شخص جسے میں محمد علیہ السلام کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، چند لمحے بھی جو میری مجلس میں نہیں بیٹھا، فرمایا غیر صحابی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی بھی خرچ کر دے، اللہ رب العالمین آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے اور اس راستے میں حائل رکاوٹیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ جن لوگوں نے احد پہاڑ کی زیارت کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کو مجھ سے محبت ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس پہاڑ کی یہ عظمت اور فضیلت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود
اور آپ کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر، جناب عثمان رضی اللہ عنہم، یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ پہاڑ کی چڑھائی چڑھ رہے، پہاڑ نے تھر تھرانا اور کانپنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں زور سے پہاڑ پہ مارا اور فرمایا، اے احد، تجھے معلوم نہیں اس وقت تیری پیٹھ پہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی سے مراد خود آپ کی ذات گرامی، صدیق سے مراد جناب ابو بکر صدیق، اور 2 شہیدوں سے مراد جناب عثمان اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین۔ بھائیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی غیر صحابی اللہ رب العالمین کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اور چاند کی صدقہ اور خیرات کر دے تو احد پہاڑ کے برابر صدقہ اور خیرات کرنے والا غیر صحابی اس صحابی کے درجے اور عظمت کو نہیں پا سکتا جس صحابی نے آدھی مٹھی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا ہو۔ یہاں سے یہ بات روز روشن کی طرح میرے اور آپ کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو مقام حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا، وہ کائنات کے اندر اللہ نے انبیاء کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ پہلی امتوں کے جو انبیاء ہیں، میرے صحابہ ان انبیاء کے برابر اللہ کے ہاں درجہ اور عظمت رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہو، آج میرے اور آپ کے پاس کون سا وہ پیمانہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ان صحابہ کرام کے ایمان کو تولیں یا ان کا وزن کرنے کی کوشش کریں؟ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرات صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یاد رکھیے حضرات صحابہ کو اس آیت کی روشنی میں برا بھلا کہنے والے یا منافق تھے یا یہودی تھے۔ یہودیوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا یا منافقین نے حضرات صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور عناد رکھا۔ میری اور آپ کی نجات اور میری اور آپ کی کامیابی اسی بات میں ہے کہ ہم بھی ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا کے تحت اسی طرح ایمان کا مظاہرہ کریں جس طرح کا ایمان حضرات صحابہ نے دنیا کے سامنے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، اپنا مال خرچ کر کے، اپنا گھر بار قربان کر کے۔ آپ ذرا اندازہ تو فرمائیے کہ آج ہمیں ایک ایک دو دو پیسے سے محبت، لیکن حضرات صحابہ کا یہ عالم کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر، آج کے حساب سے لاکھوں اور کروڑوں کا حساب، اتنی دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے لٹائی، اور اس کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بڑے ہیں، نہیں، بلکہ اس کے باوجود دل کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، اور دن رات پیغمبر کے قدموں میں بیٹھنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ آج میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے آج کا دن ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ محرم کا ماہ مبارک اور صحابہ کی تاریخ مجھے اور آپ کو یہی پیغام دیتی ہے، اگر ہم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسوہ مبارکہ اپنا کر اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب تو جاتے ہیں میں قدے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔